قابل یادداشت عزیز سامعین، صبح بخیر، خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ آئیے خداوند کے زندہ کلام کو آج کی تلاوت کے لیے کھولیں۔ مقدس پطرس کا دوسرا عام خط، پہلا باب، 19 تا 21 آیات۔ اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک پاؤں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت، زبور 119:11 آیت۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ لفظ بائبل انگریزی زبان کا لفظ ہے، اور اس لفظ بائبل کے ایک ایک حرف میں ہمارے لیے ہمیشہ یاد رکھنے کا بڑا ایمان افروز سبق پایا جاتا ہے۔ بائبل، BIBLE، حرف B سے لفظ بیسک بنتا ہے، I سے انسٹرکشنز، B سے بیفور، L سے لیونگ اور حرف E سے ارتھ بنتا ہے۔ یعنی بائبل مقدس کو مختصر طور پر یاد رکھنے کے لیے یہ فکرہ بہت کارآمد، حسب حال اور ایمان افروز ہے کہ بائبل یعنی بیسک انسٹرکشنز بیفور لیونگ ارتھ۔ اور یہ جاننے کے بعد ہر ایماندار کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جب تک اس روئے زمین پر زندہ ہے وہی کرے جو کہ زبور نویس نے کیا۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنے والی حقیقت ہے کہ ہمارا ہر گناہ، خواہ وہ کسی کے بھی خلاف ہو، وہ خدا ہی کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ خدائے قدوس کا وہ محبت نامہ ہے، یعنی وہ لو لیٹر ہے جو کہ نو انسانی کے نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبور نویس پکار اٹھا کہ تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں۔ لفظ بائبل یونانی زبان کے لفظ ببلا سے لیا گیا، جس کا مطلب ہے کتابوں، کتابیں، کتب خانہ یا پھر لائبریری۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بائبل مقدس 66 کتابوں کی کتب خانہ ہی تو ہے۔ لفظ کتابوں کی اصطلاح دانیل نبی کے صحیفے کے 9 باب کی 2 آیت سے مستعار ہے۔ لفظ بائبل کی اصطلاح نے صدیوں کے ارتقائی مراحل سے جنم لیا۔ اول بزرگ کلیمنٹ نے 2 صدی عیسوی کے وسط میں بائبل کی 66 کتابوں کے لیے ٹیبلا کا اصطلاح استعمال کی۔ پھر بزرگ جیروم نے 4 صدی عیسوی میں بائبل کے لیے ڈیوائن لائبریری کی اصطلاح استعمال کی۔ یوں رفتہ رفتہ 13ویں صدی عیسوی میں مکمل طور پر ایمانداروں نے کثرت کی بجائے وحدت کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ بائبل کو اختیار کر لیا۔ اب بائبل کا مطلب کتابوں سے کہیں بڑھ کر الکتاب ہے، یعنی وہ کتاب جو کہ 66 کتابوں کا مجموعہ ہے اور جس کا مصنف خدا پاک روح ہے۔
اور تمام پشتوں سے ایمانداروں کے لیے یہ کتاب مقدس ہے۔ اور جب ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو خدا کی نئی اور حیرت انگیز دنیا کے سامنے پاتے ہیں۔ بائبل مقدس یہودیوں کے لیے لکھی گئی۔ رومیوں 3 باب پہلی 2 آیات۔ بس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور ختنہ سے کیا فائدہ؟ ہر طرح سے بہت، خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا۔ اور رومیوں 9 باب 4 اور 5 آیات۔ وہ اسرائیلی ہیں اور لیپالک ہونے کا حق اور جلال اور عہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کے روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا، جو سب کے اوپر اور ابد تک خدائے محمود ہے، آمین۔ اور ایمانداروں کے لیے لکھی گئی۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب 16 اور 17 آیات۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں خاص طور پر میرے لیے، آپ کے لیے اور سب کے لیے لکھی گئی۔ رومیوں 15 باب 4 آیت۔ کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں، تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ بائبل مقدس کو تحریر کرنے کے لیے خدا نے مختلف 40 لوگوں کو چنا، جن میں بعض بادشاہ تھے جیسے داؤد اور سلیمان، بعض چرواہے تھے جیسے آموس، ایک محصول لینے والا جیسے متی، بعض ماہی گیر یعنی پترس، یعقوب اور یوحنا، ایک حکیم یعنی لوکا، ایک نوجوان شخص یعنی مرکس، بعض بزرگ یعنی موسیٰ، دانیل اور پولس، بعض نبی جیسے یسایہ، یرمیہ، حزقیل اور زکریا، ایک سردار کاہن یعنی عزرا، کچھ بوڑھے، کچھ جوان، کچھ خواندہ اور کچھ ناخواندہ۔ بائبل مقدس کو مختلف جگہوں میں لکھا گیا، جیسے سینا کے بیابان میں، عرب کی چٹانوں میں، فلسطین کے پہاڑوں اور شہروں میں، کیسر سوسن میں جو کہ فارس میں تھا، ہیکل کے صحن میں، بیتیل اور یہو کے نبیوں کے مدرسوں میں، بابل کے کبار کے دریا کے کنارے پر، پتمس کے ٹاپو میں۔ 40 افراد نے جو کہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، مختلف وقتوں میں پیدا ہوئے، کوئی 1600 سال کے عرصے میں بائبل کو تحریر کیا۔ تمام پرانا عہد نامہ مسیح خداوند کی پیدائش سے 400 سال قبل لکھا جا چکا تھا، جس کو لکھنے میں تقریباً 1000 سال کا عرصہ لگا، یعنی 1492 برس پیشتر لکھنا شروع ہوا۔ نیا عہد نامہ 47 عیسوی میں لکھنا شروع ہوا اور 96 عیسوی میں ختم ہوا۔ پرانے اور نئے عہد نامے کے لکھنے کا وقت اور وہ وقت جو کہ دونوں کے درمیان چھوڑا گیا، ہر دو کو جمع کر کے پتہ چلتا ہے کہ 1600 سال بائبل مقدس کو لکھنے میں لگے۔ 40 مختلف لوگوں نے اس کو لکھا، مگر لگتا ہے کہ لکھنے والا ایک ہی ہے، اور وہ ہے روح القدس۔ آج کے لیے خیال۔ بائبل مقدس ایک معجزہ ہے جس کے لکھنے والے 40 افراد ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ایک ہی مصنف کی تحریر لگتی ہے۔
آئیے دعا کریں۔ آئے خداوند رب الافواج، بائبل مقدس جو کہ پاک روح کی تحریر ہے، اس کو پڑھنے کی ہمیں توفیق دے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کا فضل دے، یسوع نام میں آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو بہت برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔